بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی کیوں بنائی اور اب یہ انگوٹھی کہاں موجود ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ عجم کے حکمران مہر کے بغیر خطوط کو تسلیم نہیں کرتے یا اہمیت نہیں دیتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے، یعنی کھودے گئے تھے۔ یہ مہر ایک چاندی کی انگوٹھی کی صورت میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکتوبات پر اسی انگوٹھی سے مہر ثبت کی جاتی، جیسا کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ شاہ فارس کسرا اور شاہ روم کثیر اور شاہ حبشہ نجاشی کو خطوط بھیجیں اور ان سب کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یہ حکمران لوگ مہر کے بغیر خطوط کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی جو چاندی کی انگوٹھی کی تھی۔ اس میں نقش تھا کہ محمد رسول اللہ، اور اس مہر میں 3 سطریں تھیں، ایک سطر میں محمد، ایک سطر میں رسول اور ایک سطر میں اللہ کے الفاظ لکھے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ حضرت انس سے روایت کی گئی احادیث میں 3 سطروں کا ذکر ہے اور یہ واضح نہیں کہ پہلی سطر میں کیا اور دوسری اور تیسری سطر میں کیا لکھا تھا، تاہم بعض دیگر روایات کے مطابق پہلی سطر میں اللہ، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں محمد کے پاک الفاظ درج تھے۔ ناظرین گرامی، مہر مبارک کی جو تصویر عام ہیں اور مختلف مکتوبات پر جو مہر نبوت دکھائی جاتی ہیں، اس میں سطروں کی بھی یہی ترتیب ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی پہنتے تھے، اس میں حبش کا نگینہ تھا، آپ اس کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، حبش یا حبشہ کا لفظ عربی میں ابی سینا کی سرزمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی، اور اس حدیث میں حبش کے نگینے سے مراد عقیق کا پتھر ہے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عائشہ صدیقہ کے سپرد کر دی گئی۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عائشہ نے یہ انگوٹھی ان کے حوالے کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق کو ملی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے انتقال سے پہلے یہ مہر مبارک ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دی اور انہیں ہدایت کی کہ جو بھی خلیفہ منتخب ہو ان کے سپرد کر دی جائے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنے تو یہ انگوٹھی ان تک پہنچا دی گئی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے دور میں یہ مہر مبارک کی انگوٹھی مدینہ کے ایک کنویں میں گر گئی جس کا نام بئر عریس کا ہے، تاہم اس کنویں کو بئر نبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کنواں مسجد قباء کے مغرب میں اس وقت کے صدر دروازے سے 42 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ ابن نجار کے مطابق کنویں کی گہرائی 6.3 میٹر اور چوڑائی 2.2 میٹر تھی، جبکہ پانی کی سطح 1.3 میٹر تھی، لیکن بعد کے ادوار میں کھدائی کر کے اس کی گہرائی 8.5 میٹر کر دی گئی۔ ناظرین گرامی، بہرحال انگوٹھی یا مہر مبارک گرنے کے حوالے سے 2 روایات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان سے کنویں میں گری اور دوسری یہ ہے کہ یہ حضرت مغیب کے ہاتھ سے گری۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو یہ انگوٹھی پکڑا رہے تھے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک اور انگوٹھی بنوائی اور اس میں یہ نقش تھا محمد رسول اللہ، اور فرمایا کوئی شخص میری اس انگوٹھی کے نقش کے مطابق نقش نہ بنوائے۔ ناظرین، بہرحال روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کنویں پر اپنی ٹانگیں لٹکائے تشریف فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی وہیں آ گئے اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان بن عفان بھی وہاں پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ نہ پا کر تینوں کے سامنے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پانے کی بشارت دی۔ روایت کے مطابق برسوں بعد حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کا زمانہ تھا، جب وہ اس کنویں پر اسی طرح بیٹھے تھے کہ اچانک انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں جا گری۔ حضرت عثمان بن عفان نے حکم دیا کہ 3 دن تک کنویں کے اندر انگوٹھی کو تلاش کیا جائے، لیکن اس کے باوجود انگوٹھی نہیں ملی۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس کنویں کا سارا پانی نہیں نکالا، اس کی ریت کو بھی اچھی طرح چھنوایا، مگر وہ نہیں ملی۔ ناظرین، گویا انگوٹھی مبارک کے اس طرح گم ہو جانے پر حضرت عثمان بن عفان کو سخت ملال ہوا اور اس کے بعد میں اس انگوٹھی کی تلاش کرنے کی کوشش ہوتی رہی، مگر وہ کسی کو نہیں ملی۔ ناظرین گرامی، بہرحال مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان نے بعد ازاں اسی شکل کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ ان کی بنائی گئی انگوٹھی اموی خلفاء سے ہوتی ہوئی عباسی خلفاء تک پہنچی۔
اس کے بعد عثمانیوں نے 1534 میں بغداد فتح کر لیا، جہاں سے دیگر تبرکات کے علاوہ یہ مہر مبارک بھی انہیں ملی۔ اس طرح یہ مہر قسطنطنیہ لائی گئی، جہاں یہ توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ ناظرین گرامی، بہرحال سیرت کی کئی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر کا ذکر موجود ہے۔ یہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حکمرانوں کو بیجے کے خطوط پر لگاتے تھے۔ روایات میں ظاہر ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین بھی اس مہر کو مختلف دستاویزات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔